مدینہ منورہ میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباری بن عواد الثبیتی حفظہ اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جس نے دین کو آسانی کا دین بنایا اور کشادگی کا دین بنایا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ ایسی گواہی ہے جو نجات اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، جس کے ذریعے نفع ملتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ہدایت دے کر بھیجے گئے، رحمت کے نبی بنائے گئے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں. ایسی رحمتیں آپ پہ نازل ہوں جو ہمیشہ پے در پہ مسلسل نازل ہوتی رہیں. اور میں آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ یہی دلوں کا سامان ہے. اسی کا ذریعہ انسان کو مصیبتوں سے نجات ملتی ہے، اسی کے ذریعے برکتوں اور ہدایت کا دروازہ کھلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتا ہے. اسلام آسانی کا دین ہے، شریعت جو ہے یہ رحمت کی شریعت ہے، یہ وسطیت اور اعتدال کا دین ہے. اس میں طیبات کھانے کا حکم دیا گیا ہے، پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں میانہ روی اختیار کی گئی ہے. روح کا اپنا حصہ، جسم کا اپنا حصہ، اور سنجیدگی کا اپنا حصہ، راحت کا اپنا حصہ، اسی طرح دنیا کا اپنا حصہ، آخرت کا اپنا حصہ، اور اسی طرح دین کے اندر یہ میانہ روی اختیار کی گئی ہے. اور پھر نفس کو آرام کی طرف لے کر جانا یا آرام کرنا جائز کیا گیا ہے. اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی ہے یا خوشی ہے وہ شامل ہو، یا جس کے اندر کوئی نافرمانی نہ ہو، یا جس کے ذریعے انسان کوئی واجب ضائع نہ کرے، یہ جو انسان اپنے آپ کو سکون دیتا ہے، اس کے ذریعے انسان اپنی توانائی کو بحال کرتا ہے اور پھر سے اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاتا ہے، اور پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں تیزی سے لگ جاتا ہے. اللہ نے یہ شریعت یوں اسی لیے بنائی ہے کیونکہ اللہ انسان کو جانتا ہے، انسان کے نفس کو جانتا ہے. انسان کے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو انسان کے لیے مشکل ہو جائے، جس کو وہ برداشت نہ کر پائے. اسی لیے اسلام شریعت کے مطابق آیا ہے جس پر اللہ نے انسان کو بنایا ہے، کیونکہ نفس تھک جاتا ہے اور جسم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور دل بھی اکتا جاتے ہیں. اور انسان جتنا بھی ہمت والا ہو، بہرحال اس کو ایسا وقت چاہیے ہوتا ہے جس میں وہ تھوڑا سکون اختیار کرے اور اپنے نفس کو پھر سے تیار کر لے اور دوبارہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے پر گامزن ہو جائے. اسی لیے قرآن کریم نے بھی اہل ایمان کا دھیان اس طرف لگایا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو تازہ کر سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے زمین میں چلو پھرو اور دیکھو. زمین میں چلنا پھرنا جسم کے ذریعے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کا موقع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات پر غور و فکر کرنے کا وقت ہے جس کے اندر انسان گزشتہ قوموں کے حال پر غور کرتا ہے، نفس کو سکون ملتا ہے، انسان کو بصیرت نصیب ہوتی ہے، انسان سبق حاصل کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زینت اور پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں. اللہ کا فرمان ہے کس نے حرام کی وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں، اور طیبات پاکیزہ رزق کس نے حرام کیا ہے. خوبصورتی بھی نعمت ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی ہر نعمت ہے. اس کے ذریعے انسان کو برکت ملتی ہے بشرط یہ کہ اللہ کی خوشنودی میں اس کو استعمال کیا جائے. شریعت نبوی اس کی تاکید کرتی ہے اور وضاحت کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے صحابہ کرام سے مزاح کرتے تھے لیکن سچ ہی بولتے تھے، ہمیشہ سچ ہی بولتے تھے. اپنے گھر والوں کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے، اسی طرح لوگوں کو خوش کرتے تھے لیکن کوئی گناہ نہیں کرتے تھے. اسلام میں دل لگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے وقت کو ضائع کرے اور عبادت سے دور ہو جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف جاتے وقت انسان اپنے نفس کو تھوڑا سکون دلا لے، یہاں تک کہ جب جسم سکون میں ہو تو انسان کا دل توانا ہو اور انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے. یہ جو دل لگی ہے یہ بھی نعمت ہے، اور نعمت اسی وقت
انسان کو اس کا اجر ملتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں میں ہی رہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کچھ ضوابط بیان فرمائے ہیں، اس کے کچھ اصول اور قاعدے بیان فرمائے ہیں۔ کسی نماز سے روکنے والا نہ ہو، کسی کا حق ضائع کرنے والا نہ ہو، کسی کی قطع رحمی نہ ہو، کسی واجب سے روکنے والا نہ ہو، کسی گناہ کی طرف لے جانے والا نہ ہو۔ اسی طرح اس میں اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ ایسی دل لگی جو اپنی حد سے بڑھ جائے وہ اپنی ضد کی طرف چلی جاتی ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کرتا صرف لگژریس فیل لینے کے لیے ہے، لیکن اس کے بعد انسان کو دل کی غفلت نصیب ہوتی ہے اور انسان اپنے عمر کا وہ حصہ ضائع کر دیتا ہے جس کا کبھی وہ تدارک نہیں کر سکتا۔ انسان کا جو عمل ہے اس کا اندازہ اس کے نتیجے کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے۔ جب انسان آرام کرنے کے بعد، کھیلنے کے بعد عبادت کی طرف واپس آتا ہے تو مزید عبادت کرنے کی طرف لگ جاتا ہے، زیادہ توانا ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا تعامل کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی اس نے بہت اچھی دل لگی کی ہے یا بہت اچھی کھیل کود کی ہے، آرام کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ فائدہ نصیب ہوا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو انسان اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، چاہے وہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ بہت بھلا کام کر رہا ہے۔ آج کے دور میں لوگ جو ہیں وہ سکرینز کے سامنے لگے رہتے ہیں، ساری چھٹیاں انسان کی انہی کمپیوٹرز میں یا انہی سکرینز کے سامنے گزر جاتی ہیں، سارے دن گزر جاتے ہیں، پھر انسان کا ذہن جو ہے وہ متشتت ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے اور فیملیاں بکھرنے لگتی ہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ مانوس ہونا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ایسی خوشی ہے جو بہت مختصر ہے، لیکن جس کے لیے ہمیں جو قیمت ادا کرنا پڑتی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اللہ نے تو فرمایا جب فارغ ہو تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کا رخ کرو۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو نعمتیں ہم پر نچھاور کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہی وہ گواہی ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو بلند ہمتی ملتی ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو بلند اخلاق کو حاصل کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر بھی جو دین پر قائم رہنے والے تھے۔ اللہ کے بندوں میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ جو سکون اختیار کرنا یا جو مزاح کرنا جس کو شریعت نے جائز کیا ہے وہ ہے کہ جس میں انسان کے جسم کو بھی سکون ملے اور انسان کی عقل کو بھی سکون ملے، ایسا سکون کہ جس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کے اوپر غور کرے، یا جن میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، یا ایسی زیارت جس میں صلہ رحمی کرے، یا ایسی بیٹھک جس میں اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے علم حاصل کر لے، یا کسی مسجد میں جا کے علم سیکھ لے یا سکھا لے، یا نیا ہنر سیکھ لے، یا کوئی ایسی سپورٹس جس کے ذریعے انسان اپنے جسم کو توانا کر لے، یا قرآن کریم کی تلاوت کر لے، اس میں غور و فکر کرے، اس میں اپنے دل کا سکون حاصل کرے، اپنے نفس کو توانا پائے یا اس کو سکون دلائے۔ اگر یہ چھٹیاں جو ہیں یہ کھیل کود کا وقت ہے تو اس سے پہلے یہ اپنے ایمان کی تجدید کا وقت ہے، یہ ان کاموں کا وقت ہے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے وہ نصیب ہوتا ہے، تاکہ انسان ان چھٹیوں کو گزارنے کے بعد جب انسان اپنے کاموں کی طرف جائے تو پھر اس کی عظیمت بلند ہو چکی ہو، اس کی ہمت بہتر ہو چکی ہو۔ اللہ کا فرمان ہے جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کو تلاش کرو، ہاں اپنی دنیا بھی نہ بھولو، جیسے اللہ نے آپ پہ احسان کیا ہے ویسے تم بھی احسان کرو۔ خطبوں کے آخر میں اور اسی طرح واعظ و نصیحت اور مجلسوں کے آخر میں کی جانے والے سب سے بہتر بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے۔ اے اللہ رحمتیں اور سلامتیاں اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بار جتنی بار درود پڑھنے والے درود پڑھتے ہیں، جتنی بار غافل آپ پر درود بھیجنے سے غفلت برتتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
کامل اور ہمیشہ رہنے والی برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کو اور تمام مسلمان ممالک کو امن اور سلامتی والا بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے احوال درست فرما دے، ان کو حق پر اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ کمزور مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین میں ان کی مدد فرما اور ہر جگہ ان کی مدد فرما، ان کی تائید فرما، ان کی نگہبانی فرما۔ اے اللہ ان کی تائید فرما، اپنے اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر طرح کی خیر کا سوال کرتے ہیں، جلد آنے والی، دیر سے آنے والی، جس کا ہمیں علم ہے، جس کا ہمیں علم نہیں ہے، ہر شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں، جس کا ہمیں علم ہے، جس کا ہمیں علم نہیں ہے، دیر سے آنے والی یا جلد آنے والی یا ہر طرح کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ ہمارے دین کی اصلاح فرما، ہماری دنیا کی اصلاح فرما، ہماری آخرت کی اصلاح فرما۔ اے اللہ زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا اور موت کو برائی سے نجات کا ذریعہ بنا۔ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے پروردگار ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہمارے سارے معاملات کو سنبھال لے اور ہمیں لمحہ بھر کے لیے بھی کسی اور کے حوالے نہ کرنا۔ خادم حرمین شریفین کو اے پروردگار ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، اس کے ولی عہد کو بھی بھلے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمان حکمرانوں کو کتاب و سنت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔